سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان ہے مکہ والوں کی دفاعی کوشش۔ خصوصی عنوان ہے قرآن کریم پر اعتراض۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين فسبح باسم ربك العظيم۔ خواتین اسلام اور معزز حاضرین کرام، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق مکی دور کی تاریخ اور مکی دور کے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے خطبوں میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید کا اعلان کیا تو مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ جو آپ کی دعوت منتشر ہوتی گئی اسی طریقے سے وہ بھی اپنی قوتوں میں اور اپنی تدبیروں میں شدت لاتے گئے۔ چنانچہ ان کی اہم تدبیروں میں ایک تدبیر یہ تھی کہ مسلمانوں کے خلاف
ان کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خاص طور سے پروپیگنڈا کیا جائے اور باہر سے آنے والے لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ حقیقی رسول نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ فلاں اور فلاں ہے۔ جب اس میں وہ ناکام ہو گئے تب انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کو اور آپ کی حیات کو داغدار بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہوئے۔ اب اس کے بعد دوسری یا تیسری منزل ان کی یہ تھی کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام قرآن کی شکل میں مکہ کی گلی اور کوچوں میں سنایا جاتا ہے، اس پیغام کے تعلق سے طرح طرح کے اعتراضات کیے جائیں، طرح طرح سے شکوک و شبہات اس میں پیدا کیے جائیں اور لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ پیغام نہیں ہے، رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغام نہیں ہے، بلکہ انسانوں کا گڑھا ہوا اور بنایا ہوا کلام ہے۔ کبھی اس کو کہتے تھے کہ کسی شاعر کی بات ہے، کبھی کاہن کی بات ہے، کبھی جادوگر کی بات ہے، کبھی گڑھی ہوئی بات ہے، کبھی پرانی تاریخ ہے، اور کبھی کچھ طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ حالانکہ جس زمانے میں اور جس دور میں قرآن کریم کا نزول ہوا تھا وہ کلام کے حساب سے، فصاحت و بلاغت کے حساب سے، زبان کے حساب سے ایک طے در زمانہ گزرا تھا، اور اس زمانے میں جو ادبا، جو فصاحت اور جو بلغہ پائے جاتے تھے زمانے جاہلیت میں، وہ دنیا کے کسی گوشے میں رہنے والے کسی بھی انسان کے کلام کے پر نقد و تبصرہ رکھنے کی پوری قوت اور پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کی گفتگو پیش کی جاتی تھی جو ادب سے، بلاغت سے معمور ہوتی تھی، تو وہ اس کی بڑی عزت اور بڑی تکریم کرتے تھے۔ اسی ماحول میں رب العالمین کا جب ایک کلام نازل ہوا تو اس کلام سے ان کا متاثر ہونا یقینی تھا۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور جس کے کان میں یہ آواز پہنچتی تھی وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی مجلس میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو پہلے تو اس پر زیادہ سختی نہیں تھی، لیکن بعد میں بڑی زبردست سختی اس پر کی گئی اور آپ کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ آپ اپنا جو کلام لوگوں کو سناتے ہیں یہ مجلسوں میں نہیں سنا سکتے، راستوں پہ اور آنے جانے والے گزرگاہوں پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کا مارکیٹ میں جانا بھی ممنوع قرار پایا جا رہا ہے۔ آپ کو اگر پڑھنا ہے تو یہ کلام آپ اپنے گھر میں پڑھیے۔ چنانچہ جب آپ نے اپنے گھر میں پڑھنا شروع کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر شہر میں پڑھنا شروع کیا تو کہا نہیں یہاں بھی نہیں پڑھیے، ہمارے بال بچے تمہاری باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں اور سب بے دین ہو رہے ہیں، لہذا اپنے شہر میں بھی مت پڑھیے، گھر کے اندر جا کر کے پڑھیے جہاں سے باہر آواز نہ نکلے۔ اور یہ جو بڑے بڑے سرداران مکہ تھے جو لوگوں کو روکتے تھے اس بات سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنیں، اور جو لوگوں کے اوپر پابندیاں لگاتے تھے ان کو خود اس بات کا اعتراف ہوتا تھا۔ چنانچہ اس سے پہلے جو واقعہ مغیرہ کا گزرا، ولید ابن مغیرہ کا، جس میں لوگوں نے اتفاق اور مشورہ کیا تھا کہ اس قرآن کو آخر کون سا نام دیا جائے، کون سا کلام دیا جائے۔ مختلف باتوں کے کہنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن تلاوت کرتے ہیں اور جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ ایک ایسا کلام ہے جس کا نمونہ اس روئے زمین پہ نہیں پایا جاتا، اور اس کے سلسلے میں ہمارا دماغ نہیں کام کرتا ہے کہ ہم اس کو کون سا نام دیں۔ ولید ابن مغیرہ ایک مرتبہ، ولید ابن عتبہ کو ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا، کفار مکہ کے کچھ سردار وہاں آئے اور کچھ اور دیگر لوگ آئے۔ انہوں نے کہا کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں کو ایک ایسی بات بتا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا، تو یہ تو ان کی باتیں اب دن بدن بڑھتی جاتی ہیں اور عجیب غریب باتیں بتاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ آپ جائیں اور اس سلسلے میں ان سے گفتگو کریں کہ ذرا اپنا یہ کاروبار آپ جو ہے چھوڑ دیجئے اور ایسا نہ کیجئے۔ چنانچہ یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میرے بھتیجے، آپ جو پیغام لائے ہوئے ہیں اور جو باتیں بتا رہے ہیں، ہم لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، اور میں آپ کے پاس یہ درخواست لے کر کے آیا ہوں کہ آپ اپنی ان باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو، تمام ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ آپ ہمارا سردار بننا چاہتے ہیں، ہم تمام لوگ متفقہ طور سے آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو دھن دولت کی ضرورت ہے، آپ کو ہم مالا مال کر دیں گے۔ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، حسین جمیل عورت سے شادی کرنے کی ضرورت ہے، اس کا بھی انتظام ہم کر دیں گے۔ آپ جو کچھ کہیں اور جس چیز کا مطالبہ کریں اس تعلق سے ہم لوگ اس کے پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور چونکہ آپ سے ہماری قرابت داری ہے، ہمارے خاندان کے ایک ہونہار فرد ہیں آپ، اور جو ہے ہمارے بھتیجے لگتے ہیں، اس لیے ہمارا حق ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو الولید آپ کی بات ختم ہو گئی کہ اور کچھ کہنا ہے؟ کنیت اس کی ابو الولید تھی۔ اس نے کہا نہیں میری بات ختم ہو گئی، میں یہی باتیں آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں حام میم السجدہ جو سورت ہے اس کی آیتوں کو تلاوت کرنا شروع کیا۔ وہاں پہ اللہ رب العالمین نے زمین کے بنانے کا سلسلہ، آسمان کو کیسے بنایا، پہاڑوں کو کیسے بچھایا اور زمین کے اوپر جو رونق ہے وہ کیسے بخشی، اور اس کے بعد جن لوگوں نے انبیاء اور رسول کو جھٹلایا کیسے کیسے ہوا، اس کے بعد آئے تھے فَإِنْ أَعْرَضْتُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ وہ دوڑ کر کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس بس بس، اتنی سخت تنبیہ اور اتنی سخت دھمکی ہم لوگوں کو مت دیجیے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ آپ کا کلام سچا ہے اور آپ کی باتیں سچی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ اعراض کرو گے اس بات کے ماننے سے تو تمہارے اوپر رب العالمین ویسے ہی چیخ اور ویسے ہی عذاب ڈالے گا جیسے قوم سمود اور قوم عاد پر اللہ رب العالمین نے ڈالا تھا، نتیجتاً تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام سجدہ تک تقریباً 38 آیتیں ہیں، ان آیتوں کی تلاوت کیا۔ اس نے جب قرآن کریم کی آیتوں کو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بالمشافہہ سنا جہاں کوئی اور دوسرا موجود نہیں تھا، اس کے چہرے کیا اتار اور چڑھاؤ اور اس کے چہرے کی رنگت بالکل بگڑتی جاتی تھی اور وہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ اب ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ چنانچہ اس کو وہیں سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو وہیں سے اٹھ کر کے واپس جانا چاہتا تھا خانہ کعبہ، لیکن وہاں جانے کے بجائے اس کو ہوش نہیں رہ گیا، اپنے گھر چلا گیا۔ وہ لوگ جو وہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو بھیجا ہے، ابھی آ کر کے کیا جواب لاتے تھے، انہوں نے کہا ارے یہ تو لگتا ہے کہ اس پر بھی جادو کا اثر ہو گیا۔ چنانچہ ان کے پاس گئے اور وہاں پوچھا اور کہا آخر کیا بات ہے، کیا گفتگو ہوئی؟ کہا بات کچھ نہیں ہے، اِنَّا لِكَلَامِهِ حَلَاوَةٌ وَإِنَّهُ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى۔ یاد رکھیے کہ اس زبان میں جو شیرینی ہے اور اس زبان میں جو لطافت پائی جاتی ہے وہ ایسا کلام ہے اور ایسی زبان ہے جو کبھی سرنگو نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہمیشہ سربلند رہے گی۔ یہ نتیجہ میں اخذ کر کے آیا ہوں اور میں آپ کو کیا جواب دوں؟ تو جو اتنے بڑے بڑے جو ہے ان میں سردار ہوتے تھے، جو اہل خیز مانے جاتے تھے اور جو فصاحت اور بلاغت میں یکتا اور ممتاز مانے جاتے تھے، ان کی یہ حالت ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے واقعے میں ایک واقعہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر مسلمانوں کے استقامت اور ان کے ثبات کو دیکھتے تھے تو ان کا دل ان کی طرف مائل ہوتا تھا. ادھر جب اپنی طرف جاتے تھے تو اپنے جو باپ دادا کے رسم و رواج سے اس کی طرف میلان ہو جاتا تھا. یہ عجیب تذبذب میں پڑے ہوئے تھے. ایک دن آئے خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے. قرآن کریم کی انہی آیتوں کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو سورہ الحاقہ میں ہے. سورہ الحاقہ کی تلاوت آپ نے کیا. وہ کان لگا کے سن رہے تھے. جب یہاں پہنچے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم. انسانوں، وہ چیزیں جو تمہارے نگاہوں کے سامنے ہیں اور جس کو تم نہیں دیکھتے ہو، میں اس کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ بزرگ رسول کا کلام ہے. سن کر کے وہ ٹھٹکتے ہیں. رسول کا کلام ہے، یہ تو لگتا ہے شاعر کا کلام ہے. فوراً اگلی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. نہیں، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے ہو. شاعر کا نہیں ہے، ان کے دل میں بات آتی ہے تو کاہن کا ہو سکتا ہے. اگلی آیت فوراً تلاوت کی جاتی ہے وما بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. نہ یہ کاہن کی بات نہیں ہے، البتہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتے ہو. تنزیل من رب العالمین. دل میں خیال آتا ہے پھر ہے کیا یہ؟ جواب فوراً اگلے والی آیت میں ملتی ہے تنزیل من رب العالمین. یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا ہوا کلام ہے. اور یہ بھی سن لو کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کہ اگر یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس کلام میں ایک لفظ بھی اگر گڑھ لے اپنی طرف سے تو میں ان کو اپنے داہنے ہاتھ سے ان کی گرفت کروں گا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. پھر میں ان کے شہر رگ کو کاٹ دوں گا، یعنی ان کو ختم کر دوں گا. ایک جملے کا اضافہ قرآن کریم میں اگر رسول رب العالمین کر رہے ہیں کبھی گرفت نہیں ہے. فما منکم من احد عنہ حاجزین. پھر رسول کو بچانے کے لیے کوئی آئے تو بچا بھی نہیں سکتا. اور یاد رکھو انہ لتذکرۃ للمتقین. جن کے دل میں اپنے مالک حقیقی کا خوف ہے وہی لوگ اس قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. گویا کہ بلفظ دیگر یہ کہا جا رہا تھا کہ عمر، تم پردے کے پیچھے سے بیٹھے بیٹھے جس کلام کو سنتے ہو حقیقت یہ ہے کہ رب العالمین کا خوف تمہارے دل میں نہیں ہے. اگر تمہارے دل میں رب العالمین کا خوف آ جاتا تو یہ قرآن ضرور تم کو نصیحت کرتا اور تمہارے لیے کافی ہوتا. انہ لتذکرۃ للمتقین. کیوں؟ نصیحت کس کو ملے گی؟ اس سے ووٹ پٹانگ باتیں کرنے والوں کو نہیں ملیں گی، بیجا اعتراض اٹھانے والوں کو نہیں ملیں گی، حاسدین کو اور جلن رکھنے والوں کو نہیں ملیں گی. کس کو ہدایت ملیں گی؟ متقیوں کو ہدایت ملیں گی. اور یاد رکھو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور یہ کافروں کے لیے ندامت کی باعث ضرور بنے گی. اور جب ہمارے یہاں آؤ گے تب جو انجام ہوگا وہ تو ضرور تم کو بھگتنا پڑے گا. لہذا فسبح باسم ربک العظیم. وہ رب جو عظیم تر ہے اس کی پاکی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو. یہ ادھر ادھر کہاں جاتے ہو؟ باتوں نے اتنا اثر کیا کہ حضرت عمر جو اتنے سخت دشمن تھے کبھی، فوراً ان کے دل میں ایمان کی بات داخل ہوتی ہے. لیکن چونکہ ابھی قدم ڈگمگا رہے ہیں، پھر قریش کی مجلس میں پہنچتے ہیں، پھر رسم و رواج اور باپ دادا کی باتیں سامنے آتی ہیں، پھر دماغ پلٹتا ہے ادھر سے ادھر. ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں اور پھر بہن بہنوئی کے یہاں جاتے ہیں اور واقعہ پیش آتا ہے ان کے ایمان لانے کا.
عمرو بن طفیل الدوسی یمن کے رہنے والے قبیلے دوس کے سردار، جس قبیلے کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ مکہ والے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کو خبردار کرتے ہیں کہ ایک انسان ہے یہاں محمد نام کا، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی باتوں میں جادو کا اثر ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس کی بات نہیں سننا، اپنا کام کر کے طواف عمرہ کر کے چلے جانا۔ چنانچہ یہ اپنے کان میں روئی کا گالا ڈال کر کے کان بند کر لیتے ہیں کہ چلو اب ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، جائیں گے طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، چلے جائیں گے، بات نہیں سنیں گے۔ ایک آدھ دن کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ آخر کون سی وجہ ہے کہ میں ایک ہوشیار اور عقل مند آدمی ہو کر کے اپنے قبیلے کا میں سردار ہوں اور میں اپنے کان سے وہ بات نہ سنوں اور مکہ والوں کے کہنے پر میں ایسے رہوں اور ایسے چلا جاؤں۔ لوگ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ کرے گئے اور وہاں دیکھا ان کی بات بھی نہیں سنے، کم سے کم سننا چاہیے، لوگ یہ سب کہیں گے تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ چنانچہ نکال کے پھینکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھ رہے تھے جا کے بیٹھے اور خاموشی سے سنتے رہے۔ سننے کے بعد وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اور وہاں جا کر کے یمن میں ایک اتنی بڑی جماعت ایمان لاتی ہے قبیلے دوس کی، جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اسی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ ہیں جو ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور قرآن کریم پر اعتراض کرتے تھے، ان کو خود اپنے اوپر اطمینان نہیں تھا اور اس کلام کی عزت اور اس کے وقار کے یہ لوگ قائل تھے اور وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے تھے۔ موجودہ زمانے میں بھی جو لوگ قرآن کریم کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے اہل علم ہیں وہ بھی اس کی صداقت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ اس کی صداقت اور اس کی حقانیت کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کا ایک پروفیسر ہے جس کا نام ہے واٹ، اس نے ان لوگوں کے اس نظریے پر واٹ لگاتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اہل یورپ جو قرآن کریم کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیے ہوئے ہیں، یہ کسی علمی دلیل پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ان کی یہ باتیں حقیقت میں اس پروپیگنڈا مہم کا ایک حصہ ہے جو مسلمانوں کو ستانے کے لیے اور ان سے لڑائی جاری رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا اپنا پروفیسر کہتا ہے کہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ قرآن کریم اور نہ اس دین میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، محض مسلمانوں کو ستانے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ مذہب ایسا ہے، یہ دین ایسا ہے، یہ قرآن ایسا ہے، اس میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے۔ ارے جہاد کا معنی بھی نہیں جانتے ہیں یہ لوگ، جہاد کا حکم دیا جاتا ہے، جہاد کا مقصد بھی نہیں جانتے ہیں۔ اگر یہی جہاد نہ ہوتا تو آج ہندوستان جمہوری ملک نہیں رہتا، آج ہم اسی طریقے سے ان سامراجیوں کے غلام بنے رہتے جو اس سے پہلے ہم کو غلام بنا کر کے ستاتے تھے۔ لیکن وہ مزاج جو اس زمانے میں ان انگریزوں کے پٹھو بنے ہوئے تھے اور ان سے بڑی بڑی جاگیریں لیتے تھے، آج بھی وہ دماغ ہندوستان میں موجود ہے اور وہی دماغ آج آواز اٹھاتی ہے جہاد کے خلاف۔ قرآن میں جہاد کی باتیں نکال دو، آیتوں کو صاف کر دو، قرآن میں جہاد کی بات ہے۔ کون کہتا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں جو اپنے وطن کی تاریخ نہیں جانتے ہیں، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ وطن اپنے سامراجیوں سے اپنے جمہوریت کی طرف لانے کے لیے جس نے کردار ادا کیا ہے، یہی جہاد ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، آج یہ لوگ دین اسلام اور قرآن کریم پر کیچڑ اچھالتے ہیں، جہاد ہوتا ہے، کاٹے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اور اپنا کیا کرتے ہیں وہ نہیں سوچتے۔
آج ایک قیدی کو پجڑوں میں بند کر دیا جاتا ہے، اس کے عضلے تناسل کو چھیل چھیل کر کے کاٹا جاتا ہے۔ یہ مہذب قوم ہے، مہذب دنیا۔ انسانوں کو پکڑ کر کے زندہ آگ میں اپنے سامنے جلایا جاتا ہے اور اس کی تصویر تیار کی جاتی ہے ویڈیو سے۔ یہ مہذب قوم وہ لوگ ہیں جو ایک سیکنڈ میں پورے ملک کو ایٹم بم کے ذریعے تباہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جہاد کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے قرآن سے اس کو نکال دو۔ جب قرآن سے اس کو نکال دو گے تب دنیا کے جس ملک پر چاہو جس وقت چاہو ایٹم بم گرا دو، کچھ بھی کرو، کوئی بولنے والا تھوڑے رہے گا۔ قرآن تو بولے گا کہ بھائی یہ ظلم زیادتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لہذا اس کو نکال دو۔ تو میرے بھائیوں، اس زمانے میں بھی لوگ قرآن کو سمجھتے تھے، آج بھی قرآن کو سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس زمانے میں بھی اعتراضات کرتے تھے اور آج بھی اعتراضات کرتے ہیں۔ اس زمانے کے کچھ اعتراضات کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان کا ایک اہم اعتراض یہ تھا، وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افترى واعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہوئے ہیں، خدا کا کلام کہتے ہیں، یہ غلط بات کہتے ہیں، یہ جھوٹی ہوئی گڑھی ہوئی بات ہے، یہ خود گڑھ کر کے اس کو لائے ہوئے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فقد جاؤ ظلم و زورا، تمہاری باتیں خود ظلم اور زیادتی کی باتیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام گویا کہ ایک سچا کلام ہے، ہمارا دیا ہوا کلام ہے، گڑھا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور کیا کہتے تھے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ہماری آیتیں ان لوگوں کو پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں تب کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، قصہ کہانی ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پر کو لائے ہوئے قرآن کو اس طریقے سے اساطیر الاولین بھی کہا کرتے تھے اور گڑھی ہوئی بات بھی کہا کرتے تھے۔ رب العالمین اس آدمی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے جس نے یہ کہا تھا سنسمہ علی الخرطوم، تم لوگ اپنے ناک کو سر بلند کرنے کے لیے اس بات کو کہہ رہے ہو، تم نے اس کو اپنے ناک کا مسئلہ بنا لیا ہے اور یہ ناک ہم توڑ دیں گے کسی دن۔ سنسمہ علی الخرطوم، ناک پر ایسی نشانی لگا دیں گے کہ زندگی بھر یہ ناک کٹی رہے گی۔ لہذا اول فول کی باتیں مت بکا کرو اور اس میں غور کرو، دماغ لگاؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا یہ رسول کی گڑھی ہوئی بات ہے۔ اور کیا کہتے تھے، ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر، بات سنی اور کہتا ہے ارے یہ تو جادو ہے، جادو جو ایک دوسرے سے منقول ہوتا چلا آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سناتے تھے اس کو یہ لوگ جادو بھی کہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بنیاد پر جادوگر کہا کرتے تھے۔ اور کیا کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہتے تھے یہ کھلا ہوا جادو ہے، اس کو تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ جادو ہے، حالانکہ خود سمجھتے تھے کہ جادو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہتے تھے۔ اور کیا کہتے تھے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، کہتے تھے کہ یہ شیطان کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں، شیطان آتا ہے ان کے پاس، وہ بتاتا ہے اور وہ سناتا ہے۔ رب العالمین کہتے ہیں نہیں، یہ غیب کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور غیب کی باتوں کے بتانے میں ہمارے رسول بخیلی نہیں کرتے۔ جیسی وسیلہ بتائی جاتی ہے فوراً تم لوگوں کے پاس وہ غیب کی بات پہنچا دی جاتی ہے۔ یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے انسانوں۔ اور کیا کہتے تھے، بل قالوا اضغاث احلام، کہتے تھے یہ خواب پریشاں ہے۔ محمد خواب میں چیزوں کو دیکھتے ہیں رات میں سوتے وقت، اور انہی باتوں کو جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں انہی باتوں کو جوڑ جاڑ کر کے لا کے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بل افترا، نہیں بلکہ کہتے تھے گڑھی ہوئی بات لگتی ہے۔ بل ہوا شاید،
بلکہ یہ شاعر ہیں، ایک ہی سانس میں تین تین باتیں کہتے تھے، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان کو اپنی باتوں پر اعتماد نہیں تھا، یقین نہیں تھا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تم لوگ عقل کیوں نہیں استعمال کرتے ہو، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ آخر تم لوگ کس منہ سے کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے انسان کا کلام ہے؟ تم کیسے کہتے ہو انما یعلمہ بشر؟ کیا کہتے تھے کہ ایک آدمی ہے ادھر یمامہ کی طرف، رحمان نام کا، وہی ان کو سکھاتا ہے، اور وہیں سے یہ جو ہے بات یہاں پہنچائی جاتی ہے اور اسی کو ہم کو بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے، رب العالمین کہتا ہے یقولون انما یعلمہ بشر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، کہ جس زبان کی سکھانے کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں اور جس انسان کی بات کر رہے ہیں وہ تو عربی جانتا ہی نہیں ہے، تو جو عربی نہیں جانتا ہے وہ ان کو سکھاتا ہے، یہ پھر اس کو جو ہے اپنی زبان میں، اور یہ وہ زبان نہیں جانتے تو امی ہے، تو آخر یہ بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہذا لسان عربی مبین، یہ تو کھلی ہوئی عربی زبان ہے، تو آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات تمہارے عقل میں نہیں آتی ہے، تو ذرا غور فکر کرو تب تو سمجھ میں آئے گا۔ اس طرح کی بکواس کے علاوہ اور بیجا اعتراضات کرتے تھے، کہتے تھے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ تھوڑا تھوڑا کیا آتا ہے؟ آج اتنا، کل اتنا، پرسوں اتنا، ارے اکٹھے کیوں نہیں آ جاتا ہے؟ یہ اعتراض۔ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، جواب فوراً تو اللہ رب العالمین دیتا ہے کذالک، ہاں ہم ایسے کریں گے، ہمارا سسٹم ہی ہے، لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تاکہ آپ کے دل میں یہ چیز پیوست ہو جائے اور آپ تھوڑا تھوڑا ایسے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے رہیے اور یہ سب ایسے چھٹ پٹاتے رہیں۔ اکٹھا آ جائے گا تو اتنا بڑا اکٹھا آتا تو کون سنتا؟ ارے اتنی لمبی چیزیں جانے دو، بھاگ جاتے۔ تھوڑا تھوڑا آتا ہے، سناتے جائیے اور یہ ایسے چھٹ پٹاتے رہیں، مرے ایسے سن سن کر۔ تو یہ ہماری تربیت ہے، لگاؤ تم لوگ اپنا دماغ، ہم ایسے ہی کریں گے۔ ارے کیا کہتے تھے؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ارے اتنی بڑی بستی مکہ اور طائف، یہاں کے لوگوں پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ اتنے بڑے بڑے سردار، اتنے مالدار لوگ بیٹھے ہیں، ان کے اوپر کیوں نازل؟ جواب ہے اہم یقسمون رحمت ربک، یہ بت پرست، پتھروں کے سامنے جھکنے والے، یہ تیری رحمت کے تقسیم کے ذمہ دار ہے۔ یہ ہماری رحمت ہے، رحمت ہم اپنی رحمت کے لیے جس کو منتخب کریں گے اس کو دیں گے، تمہارے کہنے سے وہاں جائے گا۔ ہمارے منتخب پسندیدہ محترم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا ان کو دیا گیا ہے، لاؤ بتاؤ مثال میں کسی کو پیش کرو کہ تمہارے کہنے سے ایسا ہوگا۔ تو ایسا بھی اعتراض کرتے تھے، ارے وہ فول کی بات ہے، ارے کیوں نہیں شام کی طرح یہاں مکہ میں بھی نہریں بہنے لگتی ہیں؟ ارے کیوں نہیں یہاں ہرے بھرے باغات نظر آتے ہیں؟ ارے ایسا کرو، ہمارے سامنے تم ایسے خالی ہاتھ چل جاؤ، تمہارے پاس کوئی چٹھی ہاتھ میں کاغذ واغذ نہ ہو، یہی ہمارے سامنے یہیں سے اٹھو اور آسمان میں چڑھ کر کے جاؤ اور وہاں سے کلام لے کر کے آؤ، تب مانیں گے۔ لکھ کر کے لاؤ، ایسے خالی ہاتھ جاؤ اور لکھ کر کے لاؤ ہمارے سامنے، تب مانیں گے کہ ہاں تم نبی اور رسول ہو۔ اور نہیں تو جاؤ اللہ تعالیٰ کو بلا لاؤ، جس کو کہتے ہو ایک اللہ ہے، دکھائی نہیں دیتا، بلا لاؤ ہمارے سامنے، تب مانیں گے۔ اس قسم کے بیجا اور فضول اس قسم کی باتیں کرتے تھے، لیکن زیادہ زور ان کا اسی پر تھا، یہ جادوگر ہے، یہ جادوگری ہے، یہ انسان کا کلام ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ رب العالمین نے اس نقطے پر بہت زیادہ زور قرآن کریم میں دیا ہے اور ان لوگوں کو چیلنج کیا ہے اور کہا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرہ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بھی چیلنج کر دیجئے ان لوگوں کو اور اعلان کر دیجئے کہ اے انسانوں، صرف انسانوں نہیں، تم
اور جس پر تمہارا اعتماد ہے جنات اور شیاطین کہ وہ یہ سب جو ہے باتیں بتاتے ہیں اور سناتے ہیں، سب لوگ مل کر کے متفق ہو کر کے اور بیٹھ کر کے اگر ہمت اور طاقت اور تمہارے پاس جرات ہے اور تم اپنے بات میں سچے اور پکے ہو تو قرآن کریم کی طرح باتیں پیش کر کے دکھا دو. قل لئن اجتمعت الانس والجن، تمام انسان اور جن مل کر کے اگر بیٹھ جائے اور قرآن کریم کی طرح کوئی کتاب لانے کی طاقت رکھتے ہوں تو لے کر کے آئیں. اور آگے کیا کہا گیا ہے؟ لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ. یہ بھی چیلنج ہے کہ ایسا نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، سب لوگ اگر سے مل کر کے متحد ہو کر کے فنا ہو جاؤ پھر بھی ایسا کلام اور ایسا قرآن نہیں لا سکتے. اور آگے کچھ تھوڑی سی اور رعایت دی گئی، چلو قرآن جیسا نہیں لا سکتے تو کچھ اب کم کرتا ہوں. قل فأتوا بعشر سور مفتریات، چلو 10 ہی صورت لے آؤ قرآن کی طرح ایسے گڑھ کر کے. جیسے رسول گڑھتے ہیں اس میں معنی میں صداقت پائی جاتی ہے، اس میں سابقہ تاریخ موجود ہے، اس میں آئندہ آنے والی ایسی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں جو اس بات تمہارے سامنے آتی ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض من بعد غلبهم سيغلبون. قرآن کریم میں سورہ روم ایک سورت ہے، اس میں ایک تاریخی واقعے کا ذکر کیا ہے. جب رومیوں میں اور ایرانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی زبردست لڑائی ہو رہی تھی اور ایرانی یعنی فارس جو ہے یہ روم کے اوپر قبضہ پاتے چلا جا رہا تھا اور یہ لگتا تھا کہ اب روم کی حکومت تباہ برباد ہو جائے گی، اب بچے گی نہیں. بہت معمولی رقبہ ان کا باقی بچا تھا. اس وقت رب العالمین نے قرآن سورہ روم میں یہ آیت نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. کہ رومی جو ہزیمت اٹھا رہے ہیں بس چند سالوں میں یہ کامیاب اور کامراں ہوں گے، فتح مند ہوں گے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن بھی خوش ہوں گے. ایسے وقت میں جب فارس دن بدن ہر وقت پہ غلبہ پاتے چلا جا رہا ہے، اس وقت یہ خبر بے معنی تھی، کوئی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا. لیکن نتیجہ وہی ہوا کہ چند سالوں کے بعد ایسا پلٹا کھایا تاریخ نے کہ رومیوں نے فارس کے تمام حصوں پر قبضہ کر لیا تقریباً. اور یہ بات صادق ہو کر آئی. جس وقت ان کو فتح مل رہی تھی رومیوں کو ایرانیوں کے اوپر، اسی وقت یہاں غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی. یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مسلمانوں کو ڈبل خوشی تھی. تو مسلمانوں کو وہ خوشی کیوں تھی رومیوں کے جیتنے والی؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. خوشی اس بنیاد پر تھی کہ رومی حکومت یہ عیسائی حکومت تھی اور ایرانی حکومت فارسی حکومت یہ مجوسیوں کی حکومت تھی. بت پرست بھی تھے، آگ پرست بھی تھے، نجوم پرست بھی تھے، سب کچھ تھے. لہذا ان لوگوں کے مقابلے میں عیسائی جو تھے یہ مسلمانوں کے قریب تھے. کم سے کم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، عقیدہ آخرت کو مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے مسلمانوں کی قربت رومیوں کی طرف تھی اور ان کی جو اپنی جو ہمدردی تھی وہ رومیوں کی طرف تھی. اور اس کے مقابلے میں فارسیوں کی طرف کفار کی ہمدردی پائی جاتی تھی. اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے اور یہ لوگ سب اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کرنے جا رہے ہیں، ہجرت کرتے وقت راستے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو واپس کرے گا. کدھر واپس کرے گا؟ مکہ واپس کرے گا. گویا کہ مکہ فتح ہوگا ایک دن. مکہ سے بھاگے جا رہے ہیں جان بچا کر کے اور کہتے ہیں مکہ فتح کروں گا. کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ لیکن قرآن نے جو کہا اسی طریقے سے ہوا. تو قرآن کی صداقت یہ ہے کہ جیسے قرآن کہتا تھا ویسے وہ چیز ہوتی تھی. تو چیلنج ہے لا کر کے بتاؤ ایسا قرآن
10 सूरत लाओ, 10 सूरत ज्यादा नहीं, ऐसी बात जिसमें हो कि आइंदा की खबर हो और वो सच्ची हो, साबिका खबरें हो वो सच्ची हो जैसे तुम जानते हो। नहीं ला सकते? हाँ बिल्कुल नहीं ला सकते। तब क्या करोगे? फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिह, एक सूरत, पूरी कुरान नहीं, 10 नहीं, एक सूरत हिम्मत हो और ताकत हो, अपने बात में सत्य हो तो ला करके दिखा दो। वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह, और जितनी बुतों की इबादत करते हो, जितने तुम्हारे माबूदाने बातिला है, सबको जमा कर लो, सब लोग मिल जाओ, ये आजादी दी जाती है। और मिल करके एक सूरत कुरान के मानिंद ला करके दिखा दो, अल्लाह के अलावा किसी को अपना हामी और मददगार बना लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो। और नहीं ला सकते, और कतान नहीं ला सकते, मालूम हुआ खुले हुए झूठे मक्कार दज्जाल इस तरह पर्दाजी करने वाले, ये तुम्हारा फैसला। तो फरमाया कि उदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर नहीं कर सकते और हरगिज नहीं कर सकते, फत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, तो अब उस जहन्नम की तैयारी करो, उस जहन्नम की तैयारी करो जो काफिरों के लिए तैयार किया गया है। जो रसूल को नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, जो अल्लाह वाहिद को नहीं मानता, जो उसकी इबादत नहीं करता तन्हा और उसके साथ घोटाला करता है, मिलाता है इधर उधर, तो ऐसे लोगों को अब चैलेंज किया जा रहा है कि तुम नहीं कर सकते, लिहाजा तुम्हारा अब अंजाम यह है कि अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार करो, अब तुमको जहन्नम में जाना है। तो ये रब्बुल आलमीन का कलाम होता था, जिसकी सदाकत और जिसकी अमानत और जिसकी तासीर को अपने सामने वो देखते थे, लेकिन उसके बावजूद क्या तरीका इख्तियार किया इस मिशन को और इस दावत को कमजोर करने के लिए कि कुरान करीम में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम में एतराजात करो, और जितना मुमकिन था उतना एतराज उन्होंने कुरान करीम में किया जितना एक इंसान से बन सकता था। लेकिन कुरान का पैगाम रुका, खत्म हुआ, मिट गया। हाँ, ये नसीहत है, उन तमाम इंसानों के लिए नसीहत है और उन तमाम दिमागों के लिए नसीहत है जो आज भी कुरान करीम में कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं और जो आज कुरान करीम के बारे में कहते हैं ये दहशत गर्दी का सबक देता है। ये सब बेजा एतराजात ऐसे होते रहेंगे और याद रखिए कि इन एतराजात से कुरान करीम का ना तो वकार मजरूह होगा और ना कुरान करीम का पैगाम इस रूए जमीन से खत्म होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि फत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले हम मुसलमानों को सही समझ अता फरमा, रब्बुल आलमीन तमाम इंसानों को उसके बाद अकल दे और सही समझ अता फरमा, जो तेरे कुरान को और तेरे हबीब के लाए हुए पैगाम को अच्छी तरीके से कुशादा दिली के साथ और खुले माहौल में समझ सकें। रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों और गलतियों को माफ फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमसे दीन और तबलीग के ताल्लुक से जो कोताही और जो सुस्ती हो रही है और कुरान करीम के पैगाम के पहुंचाने में जो काहली हो रही है, रब्बुल आलमीन इस काहली को दूर फरमा दे और बारे इलाहा हमें तौफीक अता फरमा कि हम तेरे कुरान को इस रूए जमीन के चप्पे चप्पे तक सही तरीके से पहुंचा सकें। रब्बुल आलमीन जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहें, इज्जत एहतराम के साथ दीन इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।